اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ سورہ نساء آیت نمبر 84 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے فقاتل فی سبیل اللہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں۔ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی ذات کے علاوہ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان کو جس قدر اللہ کی راہ کی ترغیب دے سکتے ہیں دیجیے، انہیں اس کام کے لیے جوش دلائیے، انہیں اس کام کے لیے ابھاریے۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی نہیں نکلتا تو آپ اکیلے نکل سکتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں نکلتا ہے تو آپ اکیلے نکلیں اور اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ مانعین زکوٰۃ کے بارے میں ان سے نرمی کیجیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تھا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے آپ ان لوگوں کے بارے میں نرمی کیجیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا ہی جاؤں گا، اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کو ابھاریے، لیکن اگر اس کے باوجود پھر بھی کوئی نہیں نکلتا تو آپ اکیلے نکلیے اور اللہ کی راہ میں جنگ کیجیے۔ دیکھیے معرف القرآن نے اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا ہے، اور وہ شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ احد شوال میں ہو چکا، جو غزوہ احد ہوا تھا شوال کا مہینہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں کفار کے وعدے کے مطابق مقام بدر میں مقابلے کے لیے جانا چاہا تھا، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلے سال تم سے نپٹیں گے، اگلے مہینے تم سے نپٹیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں کفار کے وعدے کے مطابق مقام بدر کے لیے جانا چاہا، جس کو مورخین کے یہاں بدر صغریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جانے کو بدر صغریٰ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اس وقت تازہ زخمی ہونے کی وجہ سے اور بعض صحابہ اکرام نے افواہی جو افواہ پھیل رہی تھی الٹی سیدھی، ان کی وجہ سے کچھ جانے میں تأمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر یہ کمزور ایمان والے لوگ اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، جنگ سے ڈرتے ہیں، تو اے رسول تم تنہا نکلنے میں توقف نہ کرو، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ دیکھیے اس ہدایت کو پاتے ہی، اس قرآن کریم کی آیت کو نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 آدمیوں کے ساتھ بدر صغریٰ کے مقام کو تشریف لے گئے، جس کا وعدہ ابو سفیان کے ساتھ کیا گیا تھا، احد کے بعد کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو سفیان اور ادھر قریش کے دلوں میں، قریش کے لوگوں کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا، اور کوئی مقابلے کو نہیں آیا، اور وہ اپنے وعدے میں جھوٹے ثابت ہوئے، اور اللہ کا وعدہ سچا ثابت دکھائی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کے موافق ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جنگ کو رعب
ڈالنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کو بند کر دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ تو یہ معرف القرآن نے آیت کریمہ کا شان نزول بیان کیا ہے، اور مورخین کے یہاں اس واقعے کو بدر صغریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں اسی آیت میں، یعنی آیت نمبر 84 کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بعید نہیں ہے کہ اللہ جلد ہی ان کفر کرنے والوں کی طاقت کو روک دے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بعید نہیں ہے کہ اللہ جلد ہی ان کفر کرنے والوں کی طاقت کو روک دے۔ اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کی جو جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں، بڑی چلت پھرت ہو رہی تھی، یہ تو کچھ عرصے کی بات تھی۔ وہ وقت قریب ہے کہ جب آپ کے مقابلے کے لیے ان میں دم نہیں رہے گا، اور الحمدللہ ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی۔ دیکھیے سورہ نساء کی یہ آیت جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا تھا، جس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک انداز میں ایمان والوں سے فرما دیا تھا۔ وہ کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، اس سال کے بعد، یعنی اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ اور دیکھیے احزاب کے بعد سورہ صف میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، جس میں اہل ایمان کو فتح اور نصرت کی بشارت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، یعنی اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے۔ اب دیکھیے اس سے اگلے سال یعنی 6 ہجری میں آپ نے عمرے کا سفر کیا۔ 4 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی، اور 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا تھا، اور اس سے اگلے سال میں 6 ہجری میں آپ نے عمرے کے سفر کا ارادہ کیا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کے بعد 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، اور پھر 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک فتح کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو پیشن گوئی تھی، جو آیت میں بشارت دی تھی، وہ سچی ثابت ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اور اس آیت کے آخری الفاظ ہیں واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، اور اللہ بہت سخت ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی۔ ان آیتوں میں یہاں تک جو آپ کے سامنے ابھی آیتیں آئی ہیں، یہاں تک منافقین سے خطاب کیا گیا ہے، اور اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ کیا گیا، اور اس خطاب میں 2 باتوں کو سامنے رکھا گیا، 2 باتوں کو ظاہر کیا گیا۔ ان میں سے پہلی بات اطاعت رسول ہے، جو ان منافقین کو بہت دشوار گزرتی تھی، اور ایک اللہ کی راہ میں نکلنا، اور یہ دونوں چیزیں ان کے لیے بڑا امتحان بن جایا کرتی تھیں۔ اور اب اگلی آیتوں میں جو اب آگے آیت آ رہی ہیں، یعنی آیت نمبر 85، 86، 87 وغیرہ، ان آیتوں میں اہل ایمان سے خطاب ہے۔ کچھ تمدنی آداب کا ذکر کیا جائے گا ان آیتوں میں، کچھ تمدنی یعنی رہن سہن، چال چلن کے آداب کا ذکر کیا جائے گا، جس کے مخاطب اہل ایمان ہیں۔ آیت 85 کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ کفل نصیب منہا، من یشفع شفاعۃ
حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اس آیت کے دو حصے ہیں، ہم پہلے حصے کا ترجمہ اور وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے بھلائی کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی تو اس میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ انسانی یعنی ہمارے معاشرے میں کبھی کسی کے لیے سفارش کرنا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی شخص آیا، اس کی کوئی ضرورت ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ صحیح آدمی ہے، بے روپیہ نہیں ہے، اور دوسرے شخص سے آپ کے تعلقات ہیں، وہ اس آدمی کی مدد کر سکتا ہے، تو آپ کو اس شخص کے پاس جا کر اس کے حق میں سفارش کرنی چاہیے کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ واقعی ضرورت مند شخص ہے، اس طرح سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور اس نیکی کے کام میں آپ بھی حصے دار بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی شخص آیا، اس کے لیے اس کی کوئی ضرورت ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ صحیح آدمی ہے، نیک انسان ہے، اور دوسرے شخص سے آپ کے تعلقات بھی ہیں، وہ اس آدمی کی مدد کر سکتا ہے، تو آپ کو اس دوسرے شخص کے پاس جا کر اس کے حق میں سفارش کرنی چاہیے کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ واقعی ضرورت مند شخص ہے، اس طرح سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور اس نیکی کے کام میں آپ بھی حصے دار بن جائیں گے۔ اور دوسری مثال اسی طرح سے اگر کسی کے اوپر ناجائز مقدمہ قائم ہو گیا اور آپ کے علم میں اس کی بے گناہی کے گواہ موجود ہیں، تو آپ کو وہ گواہ پیش کرنے چاہیے تاکہ اس کی خلاصی ہو سکے۔ اس آیت کی روح سے نیکی، بھلائی اور عدل و انصاف کی خاطر اگر کسی کی سفارش کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اسی وقت ہے جب کہ نیکی، خیر، عدل اور انصاف کی خاطر کسی کی سفارش کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کوئی سفارش کرے برائی کی تو اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے۔ مطلب آیت کے اس حصے کا بالکل واضح ہے کہ کسی نے کسی کی جھوٹی اور غلط سفارش کی، حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، تو وہ بھی اس جرم میں برابر کا حصے دار ہے، برابر کا شریک ہے، اور وہ بھی اس سزا کا مستحق ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں دو لفظ الگ الگ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ علمی تحقیق ہے، علمی اور لغوی تحقیق ہے کہ اس آیت میں دو الگ الگ لفظ استعمال کیے گئے۔ اچھی سفارش کے لیے نصیبن کا لفظ لایا گیا ہے اور بری سفارش کے لیے کفلن کا لفظ لایا گیا ہے۔ اور لغت میں جب ہم لغت کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لغت میں دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی کسی چیز کا ایک حصہ، لیکن عرف عام میں لفظ نصیب اچھے حصے کے لیے بولا جاتا ہے اور لفظ کفل اکثر برے حصے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن میں کہیں کہیں لفظ کفل اچھے حصے کے لیے بھی بولا گیا ہے، لیکن عام طور پر لفظ کفل برے حصے کے لیے بولا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر شفاعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شفاعت کے لفظی معنی آتے ہیں ملنے، ملانے کی،
اور اسی وجہ سے لفظ شفع قرآن میں بھی ہے نا، والشفع والوتر، شفع عربی زبان میں جوڑے کے معنی میں آتا ہے، یعنی 2 4 8 6 8 10 12 جو جوڑا ہے اس کے لیے لفظ شفع آتا ہے، اور اس کے مقابلے میں لفظ وتر طاق کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے شفاعت کے لفظی معنی یہ ہوئے کہ کمزور کے ساتھ اپنی طاقت ملا کر اس کو طاقتور بنا دیا جائے، یعنی کسی بےکس اکیلے شخص کے ساتھ خود مل کر اس کو جوڑا بنا دیا جائے۔ اب اس لغوی معنی کے اعتبار سے یہ تحقیق نکل کر سامنے آئی کہ کمزور کے ساتھ اپنی طاقت کو ملا کر اس کو طاقتور بنا دیا جائے، یا بےکس اکیلے شخص کے ساتھ خود مل کر اس کو جوڑا بنا دیا جائے۔ اب دیکھیے آیت کریمہ کا خلاصہ یہ نکل کر سامنے آیا کہ جو شخص کسی شخص کے جائز حق اور جائز کام کے لیے جائز طریقے پر سفارش کرے تو اس کو ثواب میں حصہ ملے گا۔ دیکھیے شرائط دیکھیے کہ جو شخص کسی شخص کے لیے جائز حق اور جائز کام کے لیے جائز طریقے پر سفارش کرے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اسی طرح جو شخص ناجائز کام کے لیے یا ناجائز طریقے پر سفارش کرے گا اس کو عذاب میں سے بھی حصہ ملے گا۔ اور یہ تو ہے لغوی اعتبار سے تحقیق اور علمی اعتبار سے وضاحت، اور اس سلسلے میں 2 حدیث بھی بیان کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی جو شخص کسی کو نیکی پر آمادہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو نیکی پر آمادہ کرے اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا اس نیک عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس شخص نے کسی مومن کے قتل میں ایک کلمے سے بھی مدد کی تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یعنی قیامت کے دن وہ اس طرح سے لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور محروم ہے۔ ایسے شخص کو قیامت کے دن اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم اور مایوس ہے۔ اور دیکھیے اس آیت کے آخری الفاظ ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، لفظ مقیت اس کے بارے میں تھوڑی سی لغوی تحقیق اور علمی وضاحت کرنی ہے۔ دیکھیے لفظ مقیت کے معنی لغت کے اعتبار سے قادر اور مقتدر کے بھی آتے ہیں، اور اسی طرح سے حاضر اور نگراں کے بھی آتے ہیں، اور تیسرے معنی روزی تقسیم کرنے والے کے بھی آتے ہیں۔ لفظ مقیت جب ہم لغت کھول کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لغت کے اعتبار سے قادر اور مقتدر کے معنی میں بھی آتا ہے، اور حاضر اور نگراں کے معنی میں بھی آتا ہے، اور روزی تقسیم کرنے والے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور اس لغوی تحقیق کے اعتبار سے جب 3 معنی ہیں تو پھر اس جملے میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم تینوں معنی مراد لیں گے تو پھر 3 مطلب ہی نکل کر سامنے آئیں گے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے یعنی قادر اور مقتدر کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قادر اور مقتدر کے معنی اگر ہم لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی عمل کرنے والے اور سفارش کرنے والے کی جزا اور سزا اس کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ یہ مطلب اس وقت ہے جب کہ ہم قادر اور مقتدر کے معنی لیتے ہیں،
اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ہر چیز پر نگراں اور حاضر ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون کس نیت سے کس کی سفارش کر رہا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے بھائی کی مدد کرنا اس کا مقصد ہے، یا کوئی اپنی غرض یعنی رشوت وغیرہ کے طور پر اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسرے معنی کے اعتبار سے یعنی روزی تقسیم کرنے کے اعتبار سے اگر ہم تیسرے معنی مراد لیتے ہیں تو آیت لفظ کا مطلب یہ ہوگا کہ رزق اور روزی کی تقسیم کا خود اللہ ہی ذمہ دار ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ ہم تیسرے معنی مراد لیتے ہیں، مطلب یہ ہوگا کہ رزق اور روزی کی تقسیم کا تو خود اللہ ہی ذمہ دار ہے، جتنا جس کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، کسی کی سفارش کرنے سے وہ مجبور نہیں ہو جائے گا، بلکہ جس کو جتنی روزی چاہے گا دے گا۔ البتہ سفارش کرنے والے کو مفت میں ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک کمزور کی مدد کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی ہو۔ دیکھیے تفسیر بحر محیط اور مظہری وغیرہ میں ہے کہ کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ بھی شفاعت حسنہ میں داخل ہے۔ یعنی اگر ہم کسی مومن کے لیے بھلائی کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو ہمارا یہ دعا مانگنا بھی شفاعت حسنہ میں داخل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کرنے والے کو بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ بخاری کی روایت ہے، نہیں تفسیر بحر محیط اور تفسیر مظہری میں ہے کہ کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے اللہ سے دعا مانگنا بھی شفاعت حسنہ میں سے ہے، اور دعا کرنے والے کو اجر بھی ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں جو یہ دعا کرتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، یعنی اللہ تیری ہی حاجت، اللہ تعالیٰ تیری بھی حاجت کو پوری فرمائے۔ اب دیکھیے اگر ہماری دعا اس شخص کے حق میں قبول نہ ہوئی تو فرشتے کا یہ کہنا ہمارے حق میں ضرور قبول ہو جائے گا، وَلَكَ بِمِثْلٍ، یعنی اللہ تعالیٰ تیری بھی ہر حاجت کو پوری فرمائے۔ تو یہ سب وضاحت ہے جو آیت کریمہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يَشْفَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اب اگلی آیت سلام سے متعلق ہے، اور ان آیتوں میں جو بتایا گیا تھا کہ یہ آداب سے متعلق ہیں۔